اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم۔ اور مطلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں، اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لیں۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کے لیے ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان متعلقہ عورتوں کو حکم دیا ہے جن کے ساتھ دخول ہو چکا ہو اور انہیں حیض آتا ہو کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی جب ان کے شوہر انہیں طلاق دے دیں تو طلاق کے بعد 3 حیض تک انتظار کریں، اور اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو شادی کر لیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، یعنی حمل یا حیض۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، یہ ان کے لیے دھمکی ہے کہ وہ خلاف حق کوئی بات نہ کریں۔ نیز یہ کہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس سلسلے میں رجوع انہی کی طرف کیا جائے گا، کیونکہ اس امر کا صرف انہی کی طرف سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اس مسئلے کو اکثر و بیشتر حالات میں کسی دلیل سے ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو انہی کے سپرد کر دیا گیا اور انہیں تاکید کر دی گئی کہ وہ خلاف حق کوئی بات نہ کہیں، تاکہ اپنی عدت کو جلد ختم نہ کر لیں یا کچھ مقاصد کی وجہ سے اسے طول نہ دے دیں۔ لہٰذا عورتوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی کمی بیشی کے بغیر صحیح بات بتائیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ان کے خاوند اگر پھر مواقع فقط چاہتے ہوں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لینے کے لیے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جب تک عورت اپنی عدت میں ہو اس کا وہ شوہر جس نے اسے طلاق دی ہے اسے اپنی زوجیت میں لے لینے کا زیادہ حقدار ہے، جبکہ اس کا ارادہ اصلاح اور خیر کا ہو۔ اس مسئلے کا تعلق ان عورتوں سے ہے جن سے رجوع کیا جا سکتا ہو۔ اور جہاں تک مطلقات بائنہ کا تعلق ہے تو اس آیت کے نزول کے مطابق کوئی مطلقہ بائنہ نہ تھی، کیونکہ مطلقات بائنہ تو اس وقت وجود میں آئیں جب طلاق کو 3 کی عدد میں محصور کر دیا گیا، اور اس آیت کے نزول کے وقت خاوند اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لینے کا زیادہ حقدار تھا، خواہ اس کی اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہو۔ چنانچہ اس کے بعد والی آیت میں جب طلاق کو 3 میں محصور کر دیا گیا تو متعلقہ عورتوں کی بائنہ اور غیر بائنہ اعتبار سے تقسیم ہو گئی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، یعنی عورتوں کا بھی مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر حق ہے، لہٰذا ہر ایک کو دوسرے کا حق دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی سزا دو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے، انہیں دستور کے مطابق کھانا دو اور لباس دو۔ اور معاویہ بن حیدہ قشیری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو اور اس سے قطع تعلق نہ کرو مگر گھر ہی میں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے اس طرح زینت اختیار کروں جس طرح میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زیب و زینت کو اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کا حق مردوں پر ویسے ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر فضیلت ہے، یعنی خلق و خلق، مقام و اعتبار، اطاعت، نفاق، مصلحتوں کے قیام اور دنیا اور آخرت کے شرف کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النساء میں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اسی لیے بھی کہ مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے، یعنی جو اس کی نافرمانی اور اس کے حکم کی مخالفت کرے اس سے انتقام لینے میں وہ غالب ہے، اور اپنے حکم، اپنی شریعت، اپنی تقدیر میں وہ صاحب حکمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔